بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اور میرا بیٹا بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ کہ وائس کلیئر ہے، آل سیٹ الحمدللہ۔ صرف 30 سیکنڈ ہم انتظار کریں گے اور اس کے بعد آج کا سیشن ہم سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ پردے کے حوالے سے کوئی بھی کوشچنز ہیں تو وہ آپ کمنٹ میں لکھتے ہیں، میں ساتھ ساتھ ریڈ کرتی ہوں انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسٹ 15 سیکنڈز تک سب جوائن کر لیں ہمیں۔ الحمدللہ آپ سب کی دعائیں ہیں، میں الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب پہ اپنا خاص کرم کرے، آپ کو اپنی رحمت میں لپیٹ لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی تمام معاملات کو سیدھا کر دے، آپ کے تمام معاملات میں آسانی ہو، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آپ کو بہترین صحت عطا فرمائے، آمین۔ آپ کے رشتوں میں، محبتوں میں، مال میں بہت برکت ڈالے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگ کو استقامت عطا فرمائے دین میں۔ ٹھیک ہے جی، آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ رب زدنی علما، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زبان سے حق جاری کر دے اور آپ کو اس حق کو سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پردہ سیریز 2 آج ہمارا ڈے 5 ہے اور آپ لوگوں کے کوشچنز کو آج انشاءاللہ ایڈریس کیا جائے گا۔ جی، ایک کوشچن جو بہت زیادہ پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کچھ رشتوں سے نکاب کرتا ہے اور کچھ سے نہیں کرتا تو کیا معاملات ہوں گے اس کے ساتھ؟ یعنی کہ باہر سب سے پردہ کیا جاتا ہے لیکن گھر میں پردہ نہیں ہوتا، یعنی کزنز وغیرہ آتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں۔ دیکھیں، شرعی پردہ جو ہے، جو شریعت نے پردہ ہے، وہ تو ہر غیر محرم سے پردہ ہے، ٹھیک؟ اب جتنے لوگوں سے آپ پردہ کری ہیں آپ کو اتنا تو اجر ملے گا، لیکن باقیوں کے لیے آپ فتنے کا سبب بنے گی، اور ظاہر ہے اس پہ گناہ ہے جب آپ اللہ کا حکم نہیں مانتے، یعنی جو فرض حکم ہے نا اس کو نہ مانا جائے تو ظاہر ہے اس پہ گناہ ہوتا ہے۔ تو آپ جلدی سے اللہ سے دعا کریں اور کوشش کریں کہ آپ ان رشتوں سے بھی پردہ کر لیں جن سے بھی آپ نہیں کر رہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت استقامت عطا فرمائے، آمین۔ اور جو کر رہی ہیں اس کو نہ چھوڑیں، ایٹ لیسٹ جو کر رہی ہیں اس کو نہ چھوڑیں۔ دیکھیں، ابھی آپ کر رہی ہیں تو آپ کے دل میں ایک ہلچل ہے کہ میں اس سے کر رہی ہوں، میں اسے نہیں کر رہی۔ جب آپ بالکل اتار دیں گی تو پھر وہ ہلچل ختم ہو جائے گی نا، کہ ٹھیک ہے میں نہیں کر رہی تو مطلب سب سے نہیں کر رہی۔ تو ابھی ایک اندر ہی اندر ایک جنگ چل رہی ہے آپ کے، رائٹ؟ تو آپ نے جو کر رہی ہیں اس کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک کوشچن یہ تھا کہ الحمدللہ نقاب تو کر رہے ہیں، بس میم آپ استقامت کی دعا کر دیں کہ پردہ چھوٹ نہ جائے، کیونکہ لوگ ایسے کہتے ہیں، ڈراتے ہیں کہ دیکھنا تم چھوڑ دو گی۔ تو دیکھیں، آپ نے اپنے اندر کانفیڈنٹ رہنا ہے، اللہ سے دعا مانگتے رہنی ہے، آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے، آپ انشاءاللہ کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ وسوسے انسانوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، جنات کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ انسان ہے جو انسان کو وسوسے دلواتا ہے کہ تم ایسے کر لو گی، ویسے کر لو گی۔ اچھائی سے روکا جاتا ہے، برائی سے کیوں نہیں روکا جاتا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ بس ایک جنگ ہے حق اور باطل کی، تو وہ آپ کو ڈراتے ہیں تو ڈبل کانفیڈنٹ ہو کے جواب دیا کریں کہ الحمدللہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پردہ کیا ہے اور مرتے دم تک میں پردہ کروں گی، یہ پردہ میرے ساتھ میری قبر میں جائے گا انشاءاللہ۔ ہوتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں جب ہم
کانفیڈنٹلی جواب نہیں دیتے کسی کو بھی، تو وہ آپ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سپوز ایک لڑکی ہے جس کی شادی لیٹ ہو رہی ہے، ٹھیک، اور اس کو لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری اچھا، تمہارا اللہ کرے تمہارا رشتہ بڑی اچھی جگہ ہو جائے، اور آپ اس کے سامنے رونا شروع ہو جائیں یا اس کو بولیں جی جی امی بہت پریشان ہے، بابا کو بڑی ٹینشن ہے، رشتے آتے ہیں پر ہوتے نہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ ایسے لوگ اور کیا کریں گے، آپ کو اور دبائیں گے. آپ کو یہ یہاں تک لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تم تو ہو ہی منحوس، لگتا تمہارا رشتہ تو کبھی ہونا ہی نہیں ہے. تو آپ ان لوگوں کو زیادہ کانفیڈنٹلی جواب دیں. الحمدللہ میں انتظار کر رہی ہوں، بہت بہترین ہو جائے گا، میں بھی مصروف ہی بہت اچھے کاموں میں مصروف ہوں الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر رکھا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر رشتہ ہو جائے گا. دیکھیں دوسروں کو اپنے اوپر ترس کھانے کا موقع نہیں دیتے، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی حامیوں کو، اپنی پریشانیوں کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں. یہ صرف ان کے سامنے انکور ہونا ہے آپ نے جو واقعی آپ کے قریبی ہیں. وہ بہت کم ہوتا ہے جن کے سامنے ہم اپنے آنسو بہا سکتے ہیں اور جو واقعی ہمارے غم میں حصے دار بن جاتے ہیں، اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ اس کو بڑھا دیتے ہیں. تو زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، اپنی پریشانیاں ان کو بتائیں جو آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو موٹیویٹ کریں گے، آپ کو اٹھائیں گے. کیونکہ کئی دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان کسی سے بھی نہیں شیئر کرتا، اپنے اندر رکھتا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں بتانا، بس میں بہت بہادر ہوں، میں کسی کے سامنے روں گی نہیں اور میں نے کسی کا کوئی مسئلہ نہیں بتانا. نہیں، آپ دیکھیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صبر کب دیتے ہیں ہم کسی کو؟ جب کوئی غم میں ہوتا ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کیا پریشانی ہے تو ہم کیسے صبر دیں گے؟ تو مومن دوسرے مومن کو صبر دیتا ہے، دلاسا دیتا ہے. تو ایسے لوگوں سے شیئر کریں ضرور جو جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رازدار ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کئی لوگ اسی پریشانیوں کی وجہ سے، انزائٹی ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، کسی کو باہر خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہ ڈپریشن کی مریضہ ہے. وہ اپنا سب کچھ چھپا کے رکھتی ہے اور باہر ہنستی رہتی ہے، کسی کو فیل بھی نہیں ہوتا. سو اپنی پریشانیاں کسی نہ کسی سے ڈسکس بھی کریں. اچھا جی، اس کے بعد کوشچن ہے کیا خواجہ سرا سے بھی نکاب ہوگا؟ جی بالکل نکاب ہوگا، ان سے بھی آپ کو نکاب کرنا ہے. سسر کے بھائی سے؟ جی بالکل، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے شوہر کے تمام رشتہ دار یعنی میل حضرات سوائے آپ کے سسر کے سارے نامحرم ہیں، تو سب سے آپ کا پردہ ہوگا. اچھا جی، کوشچن ہے کہ اچھا جی میں نکاب کرتی ہوں، ٹھیک ہے، کسی کا کوشچن ہے، اور جب یونیورسٹی جانے لگی تو پاپا نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے کہیں کہ یونیورسٹی سے پہلے نکاب کرتی تھی اور یونیورسٹی کے اینڈ ہونے تک اس نے نکاب چھوڑ دیا ہے، تو تم پہلے سے ہی اتار دو. کیونکہ کو ایجوکیشن میں جاتی ہیں لڑکیاں تو ایک دوسرے کو دیکھ کے یا ایسے ماحول میں جا کے لڑکیاں نارملی کیا ہوتا ہے اپنا دوپٹہ بھی اتار دیتی ہیں اور نقاب بھی اتار دیتی ہیں. تو اس کے پاپا نے کہا وہ بےزتی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، تو آپ ایسا کریں، آپ پہلے نقاب اتار لیں. اور اس نے بہت کہا نہیں، انہوں نے کہا نہیں نقاب اتاریں. سو اس لڑکی نے نقاب اتار دیا، اب وہ ماسک پہنتی ہے، ٹھیک، اور اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ عبایا بھی اتار دیں. کیسے حالات آگے ہیں جہاں پر ہمارے پیرنٹس ہمیں جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہیں کہ نہیں تمہیں جانا پڑے گا، تمہیں اپنی باپ کی بات مان کے اس آگ میں چھلانگ لگانی پڑے گی، ورنہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے. ان شارٹ مختصر الفاظ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہی بات ہے نا کہ نہیں تم میرا حکم مانو، تمہیں اللہ کا حکم نہیں ماننا، اور تم اس جہنم میں جاؤ، خود بھی جاؤ اور مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ. استغفر اللہ، یہی بات ہے نا. تو دیکھیں میری پیاری بہن، آپ کو تب بھی نقاب نہیں اتارنا چاہیے تھا. آپ اپنے پاپا سے ڈسکشن کرتی رہتی، یہی میں نے آج بھی سمجھانا تھا کہ جن خواتین کے ہسبینڈ ان کے نقاب اتروانے پہ تلے ہوئے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں آپ نقاب اتارے یا پیرنٹس، تو آپ کیا کریں، اس بات کو تھوڑا سا لٹکاتے جائیں اور آہستہ 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 ان کو مولڈ کرتے جائیں. کیونکہ ایک دفعہ آپ نے اتار دیا تو پھر دوبارہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. سو آپ ابھی عبایا بالکل نہ اتاریں، آہستہ آہستہ حیا جاتی جاتی ہے، پھر ایمان بھی جاتا ہے اور آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی اور اللہ کی نافرمان بن جائیں گی. تو ابھی آپ ماسک پہن رہی ہیں لیکن اپنے اچھی طرح سے اپنے سر کو آگے سے بھی کور کریں، اپنے آئی بروز بھی کور کریں. اور پاپا اگر کچھ کہتے ہیں، دیکھیں بستی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان شارٹ یہی کہتے ہیں نا کہ ہماری بستی کر دی یعنی بے عزتی کر دی یا ہمیں ذلیل کر دیا. تو دیکھیں دین کی راہ میں ایسی باتیں تو سننی پڑیں گی، اور بعد میں یہ سب میں نے کہا ہے سب مان جائیں گے، لیکن شروع میں باتیں سننی پڑیں گی، آنسو بھی آئیں گے، روئیں گی بھی، اور آپ پوچھیں گی اپنے آپ سے کہ میں نے کون سا گناہ کر دیا. آپ دیکھیں
کہ حضرت بلال جو تھے رضی اللہ عنہ، ان کو کوئلوں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا. کتنا ظلم ہوتا تھا صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے. پہلے لوگوں کی کیا غلطیاں تھی؟ بس یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کو مانا کہ اللہ ایک ہے اور ہم نے بتوں کی پوجا نہیں کرنی. تو ان کے اوپر کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے گئے، رائٹ؟ تو ہمارے پر ایسے ظلم تو نہیں کیے جائیں گے. بس آپ لوگوں کو استقامت دکھانی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو استقامت دے. آپ اللہ سے دعا کیا کریں، ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی ضرور مدد بھیجیں گے. اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، اور سم ٹائم پیک پہ پہنچ جاتا آپ کا ٹیسٹ، ٹھیک؟ اور آپ نے بس ہلنا نہیں، آپ نے سلپ نہیں ہونا، بس یہ یاد رکھیں، جم کے کھڑے ہیں، سلپ نہیں ہونا. اسی مومنٹ میں اللہ کی مدد آئی جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم اس ایکسٹریم پہ جاتے رہتے گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، او ہو شاید میں یہاں سے گر جاؤں گی. نہیں، اللہ آپ کو تھام لے گا. اگر آپ ایک پہاڑ کے اوپر بھی ہیں نا، آپ کا توکل ہے. اگر کوئی آپ کو پہاڑ سے دھکا بھی مار دے گا تو نیچے خوبصورت سے پار آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تھام لیں گے انشاءاللہ. تو آپ نے فکر نہیں کرنی، بس اللہ پر توکل رکھیں اور آہستہ 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 اپنے پاپا کو منائیں. اور میں آپ کو ایک جو ہے سچی چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں، سچی چھوٹی سی، نام وغیرہ ہائڈ کر کے. ایک لڑکی تھی جو دیندار تھی، قرآن کی ترجمہ تفسیر کی اسٹوڈنٹ رہی، اور وہ نقاب کرتی تھی. اور ان کی جب شادی ہوئی، شادی کے کچھ عرصے بعد ہسبینڈ نے کہا کہ آپ نقاب اتار دیں، اور بیوی کو بہت محبت تھی اپنے ہسبینڈ سے، اور انہوں نے کہا کہ آپ پلیز آپ نقاب اتار دیں، ٹھیک ہے؟ اور آہستہ آہستہ پھر ان کا بایا بھی اتر گیا. شوہر کی محبت میں کہ کہیں شوہر کہیں کسی اور لڑکی کی طرف نہ دیکھنا شروع ہو جائے، عورت نے اپنا نقاب اتار دیا. اور آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس مرد نے دوسری عورت کے ساتھ باتیں سٹارٹ کر دی، وہ ایکسٹرا افیئر چلا لیے. اس چیز کا ڈر تھا عورت کو، جس کے لیے اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور وہی ہوا جو ہونا تھا. آپ نے نافرمانی کی تو دوسری طرف سے بھی یہی ہوا. تو اس طرح کے معاملات میں اللہ سے ڈر کے رہیں. آپ کے ہسبینڈ کہیں نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت مدد مانگے، آہستہ آہستہ ان کا دل نرم ہوگا انشاءاللہ. آپ محنت کریں، لیکن اس لیے مت اتاریں کہ میرا ہسبینڈ مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ کو نافرمان کر کے آپ کیسے ان کو راضی کر سکتے ہیں؟ جنہوں نے راضی کرنے کی کوشش کی وہ کہیں اور انوالو ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے انسان ایک دفعہ ہلا مارا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اور آپ کے ہسبینڈ آپ کے سامنے کہیں کہ میں دوسری لڑکی میں انوالو ہوں، میں نے اسے شادی کرنی ہے، تو کیا پیچھے رہ جاتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشوں سے بچائے، آمین. اللہ کا حکم سب سے آگے. اچھا جی، اس کے بعد کوشچن تھا کہ جی رشتہ ہوا، رشتے کے وقت میں پردہ نہیں کرتی تھی، لیکن رشتہ ہو جانے کے بعد میں پردہ کرتی ہوں. اب سسرال والے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے رشتہ چھوڑ دینا چاہیے؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ رشتہ چھوڑ دیں، ٹھیک، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ کوشش کریں کہ وہ مولڈ ہو